نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع میت کو غسل دینے کا طریقہ۔ یہ موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے۔ مسلمان آج اس مسئلے سے ناواقف ہیں۔ میں نے آج اس ادارے میں لوگوں سے پوچھا کہ آیا آپ کو میت کو غسل دینے کا طریقہ آتا ہے یا پھر کبھی غسل دیا ہے کسی میت کو؟ تو سب نے تقریباً کہا کہ نہ ہمیں طریقہ آتا ہے اور نہ ہم نے کسی میت کو غسل دیا سوائے دیکھنے کے۔ تو معاشرے میں اسلام میں یہ چیزیں سیکھنا لازم ہے۔ پہلے تو ایک مسئلہ یہ سمجھیں کہ اکثر لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ میت کے پاس یا جو قریب المرگ آدمی ہے اس کے پاس بیٹھ کے کیا کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس کوئی مسلمان قریب میں فوت ہو جائے، اگر وہ اکیلا آدمی ہے، اس کو طریقہ بھی پتہ نہیں کہ اس میت کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ ایک تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جب کسی کے مرنے کا وقت قریب ہو اور آدمی کو پتہ چلے تو اس کو کلمے کی تلقین کرے۔ وہ تلقین کس طرح ہوگی کہ اس کے قریب بیٹھ کر آدمی کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر یہ لازم نہیں کہ وہ میت کو بار بار اس کلمے کا کہے، بلکہ خود ایک مرتبہ دہرا لے۔ جب جو میت قریب ہے وہ مرنے سے پہلے اگر ایک مرتبہ بھی اس نے پہلے پڑھ لیا تو وہ کافی ہے۔ ہاں، اگر کلمے کے بعد اگر اس نے کوئی دنیا کی بات کی تو پھر اس آدمی کو چاہیے کہ پھر دوبارہ کلمے کی تلقین کرے، کلمے کا ورد کرے۔ اب اگر وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کے جسم کو درست کرے، پاؤں کو سیدھا کر لے، چہرے کو قبلے کی طرف رخ پھیر دے اور ہاتھوں کو بھی سیدھا کر دے۔ پھر اس میں ایک پہلے کام کرے کہ اس کے چہرے پر، جس طرح یہ میت ہے اس کا سر ہے تو سر کی طرف سے چہرے پر ہاتھ پھیرے تاکہ اس کی آنکھیں بند ہو جائیں۔ موت کے وقت اکثر آنکھیں کھلی رہتی ہیں تو ایک اس میت کی آنکھیں بند کرنی ہے، پہلا کام۔ اور دوسرا کام، اکثر میت کا منہ کھلا رہ جاتا ہے، پھر کسی پٹی کے ذریعے اور کسی کپڑے کے ٹکڑے کے ذریعے اس کے سر سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یعنی اس پٹی کو باندھا جائے جس کے ذریعے اس کا منہ بند رہے، اور اس کے پاؤں کے انگوٹھوں کو بھی باندھ دیا جائے تاکہ پاؤں بھی سیدھے رہیں۔ تو یہ میت کے پاس رہنے کا یہ طریقہ ہے کہ جب کسی کی موت قریب ہو، وقت قریب المرگ ہو، تو اس آدمی کے ساتھ یہ اہتمام کرے۔ اب اس کے بعد جو مسئلہ ہے یہ تو ہو گیا۔ اب مسلمانوں پر میت کو غسل دینا یہ فرض کفایہ ہے، اور اسی طرح اس کو کفن دینا، اس کو دفن کرنا، اس کا نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر مسلمانوں میں سے کسی نے یہ کام کر دیا تو باقی کے سر سے یہ فرض اتر گیا، اور اگر کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا تو سب مسلمان گناہگار ہوں گے۔ تو یہ فرض کفایہ ہے۔ اور پھر غسل کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات سے جو ثابت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی میت کو غسل دیتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، یعنی جس طرح آدمی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو میت کو ثواب کی نیت سے غسل دینا اس کا ثواب اسی طرح ہے کہ جس طرح وہ ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہو۔ اور اسی طرح کفن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو میت کو کفن دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے جوڑا پہنائیں گے، یعنی کفن کے بدلے اللہ تبارک و تعالی جنت کا جوڑا پہنائیں گے۔ اور جو میت کو ثواب کی نیت سے غسل دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ میت کو غسل کس طریقے سے دیا جائے۔ پہلے میت کے لیے جو تختہ بچھایا جاتا ہے اس کو خوشبو دی جائے، اگر ہے تو دی جائے، اگر نہیں ہے تو نہ دی جائے، یعنی خوشبو کی اس کو دھونی دی جائے۔ اب میت کو بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ملک پاکستان میں بیت اللہ مغرب کی جانب ہے تو میت کو نہلاتے وقت یوں لٹایا جائے کہ اس کے پاؤں جنوب کی طرف ہوں اور سر اس کا شمال کی جانب ہو۔
اب میت کو لٹا کر پھر اس کے کپڑے اتارے جائیں۔ کپڑے اتارنے کا طریقہ کیا ہے کہ اگر اس کے کپڑے آسانی سے اتر سکتے ہیں تو آسانی سے اتارے جائیں، لیکن اگر میت کے کپڑے آسانی سے نہیں اتارے جا سکتے تو پھر اس کے کپڑوں کو کینچی کے ساتھ کاٹا جائے گا، یعنی اس کے گریبان کو کاٹا جائے، پھر اس کے بازو کے کپڑوں کو کاٹا جائے تاکہ قمیض آسانی سے نکل سکے۔ اور اس کے بعد اگر تہبند ہے یا شلوار ہے تو اس میت پر پہلے کپڑا بچھایا جائے۔ آدمی جب کفن کا کپڑا لینے جاتا ہے، آج کل تیار کفن ملتے ہیں، تو وہاں سے جو کپڑا ملتا ہے اس میں سے ایک کپڑا اوپر چادر ڈالنے والی موجود ہوتی ہے، وہ چادر موجود ہوتی ہے، تو اب چادر ڈالی جائے۔ چادر ڈالنے کے بعد اس کی تہبند، لنگی یا شلوار کو اتارا جائے۔ اب اتارنے کے بعد جس طرح یہ میت ہے تو اس کے پہلے پیٹ کو آہستہ آہستہ دبایا جائے۔ جب پیٹ کو دبا دیا تو اب شرمگاہ، ناف سے لے کر جو گھٹنوں تک جگہ ہے، یہاں بغیر دستانے کے میت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یعنی دنیا میں جس طرح اس کے ستر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو اسی طرح اس کی شرمگاہ کو دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بغیر کپڑے کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اب جب اس کے پیٹ کو مسلا، اس کے بعد دستانہ ہاتھ پر چڑھا کر، وہ بھی کفن والے دے دیتے ہیں، دستانہ بائیں ہاتھ پر چڑھا کر اگر مٹی کے ڈھیلے موجود ہیں تو 3 یا 5 مٹی کے ڈھیلوں کے ذریعے اس کا استنجا کرایا جائے۔ اکثر میت کے پیٹ سے کچھ نکلتا نہیں کیونکہ جسم کا دماغ کے ساتھ رابطہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن سنت طریقے پر اس کے پیٹ کو دبایا جائے، پھر مٹی کی ڈھیلوں کے ساتھ اس کو صاف کیا جائے، پھر اس پر پانی بہایا جائے۔ اب یہ اس کا استنجا ہو گیا۔ اس کے بعد اس کو وضو کرایا جائے۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں: چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، اور مسح کرنا، اور پاؤں کا دھونا۔ تو وضو کرایا جائے، پہلے اس کا چہرہ دھلایا جائے، پھر اس کا دایاں ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ، پھر سر کا مسح کرایا جائے جیسے ہم زندہ لوگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے پاؤں کو دھویا جائے، پہلا دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں۔ یہ اس کا وضو ہو گیا۔ پہلا کام استنجا، اس کے بعد وضو۔ اب میت کے پہلے سر کو دھویا جائے، سر اور چہرے کو دھویا جائے۔ اگر صابن موجود ہے تو صابن کے ساتھ بھی دھو سکتے ہیں۔ اب صابن کے ساتھ دھویا تو 3 مرتبہ دھویا جائے۔ تو اس کے بعد اس کو بائیں کروٹ پر، یہ بایاں ہاتھ ہے اور یہ دایاں ہاتھ ہے، اب اس کو یوں بائیں کروٹ پر لٹایا جائے گا، اس کا دایاں بازو اوپر آ جائے گا، تو اب اس کے جسم پر یوں پانی ڈالا جائے گا۔ پردے کا احتیاط کرنی ہے کہ وہ کپڑا نہ اٹھے، کپڑے کو سیدھا کر کے پھر اس کو کروٹ دینی ہے۔ اب اس پر اگر صابن ملنا چاہیں تو صابن مل دیں، تو اس پر 3 مرتبہ پانی بہانا یہ سنت ہے۔ اگر 3 مرتبہ نہیں بہا سکتے تو 1 مرتبہ بہانا یہ فرض ہے۔ اب اس کو یوں لٹا کے اب دائیں کروٹ پہ اس کو لٹانا ہے، یعنی یہ بایاں بازو ہے یہ اوپر آ جائے۔ اب بائیں طرف پر پانی بہانا ہے، اگر صابن لگا سکتے ہیں صابن لگائیں، اس کے بعد یعنی 3 مرتبہ پانی بہائیں۔ اب اس کے بعد پھر میت کو اگر آسانی سے اٹھ سکے، یہ اکثر اگر میت تازہ اس کی روح قبض ہوئی ہے تو وہ آسانی سے اٹھ سکتی ہے، اگر کئی گھنٹے گزر گئے ہوں تو میت اکڑ جاتی ہے۔ اب کیا کرنا ہے، یہ 3 مرتبہ پانی بہانے کے بعد میت کو ہلکا سا اٹھانا ہے، اٹھانے کے بعد پھر اس کے پیٹ کو دبانا ہے۔ پھر اگر دیکھیں گے کہ اگر کوئی گند نکلا ہے تو اس جگہ کو دھو دیں گے، پھر دوبارہ غسل اور وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر نکلتا نہیں ہے لیکن سنت طریقے کو پورا کرنے کے لیے اس پر پانی بہا دیا جائے گا۔ اب آخر میں کافور ملا ہوا پانی، اکثر کافور کی ٹکیاں بھی وہ کفن والے دے دیتے ہیں، سفید سی ٹکیاں ہوتی ہیں، ذرا سخت ہوتی ہیں، ان کو ہاتھ کے ساتھ توڑنا پڑتا ہے۔ ہاتھ کے ساتھ توڑ کر پانی میں ملا کر اس کو پورے جسم پر بہا دیا جائے اس پانی کو، تو یہ غسل میت کی ہو گئی۔ اب اس میں کچھ باتیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ کیلے کے پتے بچھاتے ہیں، یہ چیز لازمن نہیں ہے، اور بعض لوگ بیری کے پتے نہیں ملتے تو بیری کے پتوں کا پانی استعمال کرنے کے لیے بہت اہتمام کرتے ہیں۔ اگر آسانی سے مل گئے تو سنت ہے کہ بیری کے پتے پانی میں ڈال کر اس کو ابالا جائے
اور ابالنے کے بعد جب پانی نرم ہو جائے یعنی درمیانہ ٹھنڈا ہو جائے جس سے آدمی زندہ آدمی آسانی سے نہا سکے، تو اس طرح کا پانی میت پر بھی استعمال کرنا ہے کہ زیادہ گرم پانی نہ ہو۔ تو بیری کے ساتھ دے دے تو اچھا ہے، اگر بیری کا پانی نہیں ملتا تو تب یہ لازم نہیں ہے۔ اس کے بعد میت کو کفن دینے کا طریقہ آتا ہے۔ اب میت کو اٹھا کر کفن پر رکھا جائے گا۔ کفن پہنانے کا طریقہ کیا ہے؟ کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد کے لیے ہیں 3 کپڑے اور عورت کے لیے ہیں 5 کپڑے۔ مرد کے 3 کپڑے میں ایک کپڑا ایزار کہا جاتا ہے، ایک کو لفافہ کہا جاتا ہے اور ایک کو کفنی کہا جاتا ہے۔ اکثر جب کفن والے کپڑا دیتے ہیں اس میں 2 چادریں برابر ہوتی ہیں اور ایک کفنی جس کو قمیض کہا جاتا ہے وہ بھی موجود ہوتی ہے مرد کے کفن میں۔ اب اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو چادر بڑی ہو تو اس کو پہلے یوں بچھا دیا جائے۔ اب یوں سمجھیں کہ یہ چارپائی ہے، پہلی بڑی چادر کو بچھا دیا، اس کے بعد دوسری چادر کو بچھایا جائے گا، اس کے بعد قمیض کو بچھایا جائے گا، اس کفنی کو۔ تو قمیض جو ہوتی ہے وہ سادہ قمیض ہوتی ہے، ایک کپڑا ہوتا ہے جس کو درمیان سے کاٹا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی تیار قمیض کفن والے دے دیتے ہیں۔ اب قمیض کا نچلا پہلو یوں بچھا دیا جائے اور اوپر والے کو اکٹھا کر دیا جائے۔ اب یہ 3 کپڑے بچھ گئے۔ اب میت کو اٹھا کے جب اس پر رکھیں گے تو قمیض کا نچلا حصہ تو میت کے نیچے آ جائے گا اور اوپر والا حصہ یہاں جمع کیا ہوا ہے۔ اب اوپر والا حصہ یوں ڈالیں گے تو وہ کپڑا جو کٹا ہوا ہے وہ یوں گردن میں آ جائے گا اور اوپر سے اس کو بچھا دیں گے۔ قمیض جو لمبی ہوتی ہے وہ میت کے گھٹنوں کے برابر ہوتی ہے۔ اب اکثر لوگ یہاں کہتے ہیں مفتی صاحب فون کر کے کہ اب کپڑے کو لپیٹا کیسا جائے۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ کپڑے کو لپیٹنا یہ کوئی فرض نہیں کہ اس طریقے سے لپیٹیں، یہ مستحب طریقہ ہے کہ پہلے بائیں طرف سے کپڑے کو لپیٹا جائے گا، بائیں طرف سے کپڑا لپیٹیں پھر دائیں طرف سے لپیٹیں۔ اور آپ لوگوں کے آسانی کے لیے بتا دوں کہ کسی کو یہ بات اگر بھول جائے کہ دائیں لپیٹنا ہے پہلے یا بائیں لپیٹنا ہے تو ذرا اپنا احتیاط کرے کہ جس طرح آدمی نماز میں ہاتھ باندھتا ہے تو کھڑا ہو جائے، دیکھ لے کہ نماز میں ہم یوں ہاتھ باندھتے ہیں، دایاں ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور بایاں ہاتھ نیچے، تو اس طرح بائیں طرف کا کپڑا نیچے آئے گا اور دائیں طرف کا کپڑا اوپر آئے گا۔ اس مثال سے آپ کو آسانی رہے گی۔ تو بایاں کپڑے کو پہلے لپیٹنا ہے پھر دائیں کپڑے کو لپیٹنا ہے۔ اب یہ قمیض کو پہلے احتیاطاً یوں ساتھ لگا دینا ہے، اس کے بعد ازار جو ہوتی ہے اس چادر کو لپیٹیں گے، پھر اس طرف دائیں طرف سے لپیٹیں گے، پھر جو آخری کپڑا ہوتا ہے جس کو لفافہ کہا جاتا ہے اس کو بائیں سے لپیٹیں گے پھر دائیں سے لپیٹیں گے۔ اب یہ میت کو کفن آ گئی۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی مستحب ہے کہ کفن پر جب لٹایا جائے میت کو تو اس کے جو وضو کے اعضاء ہیں اس پر خوشبو مل سکتے ہیں، اس کے پیشانی پر، اس کے ناک پر، یہ سجدے کے اعضاء یعنی سجدہ آدمی جن اعضاء پہ کرتا ہے ان پر خوشبو لگانا یہ مستحب ہے۔ اس کی پیشانی پہ، اس کے ناک پہ، اب سجدے میں ہاتھ لگتے ہیں تو ہاتھوں پر اور اسی طرح گھٹنوں پر، اس طرح پاؤں پر یہ خوشبو لگا سکتے ہیں۔ اور باقی جو کفن کو خوشبو لگایا جاتا ہے یہ چیز لازمن نہیں ہے، ہاں کفن کو خوشبو کی دھونی دے سکتے ہیں۔ تو اب احتیاط کے طور پر 3 پٹیاں باندھی جائیں گی کہ تاکہ کفن کھلے نہ، ایک درمیان میں، ایک پاؤں کی جانب اور ایک سر کی جانب۔ اب یہ پٹیاں باندھی جائیں گی، جب میت کو قبر میں رکھا جائے گا تو اس وقت یہ پٹیاں کھول دی جائیں گی، اس وقت اس کی ضرورت نہیں۔ یہاں ایک درد کے ساتھ مسئلہ بتاتا چلوں، میرے علاقے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ میت کو قبر میں یوں سیدھا لٹا دیتے ہیں، صرف کعبہ کی طرف اس کے چہرہ پھیرتے ہیں، حالانکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو قبر کی دیوار ہوتی ہے اس کے ساتھ یوں میت کو ٹیک دیں گے کہ دایاں بازو نیچے ہوگا، بایاں بازو اوپر اور چہرہ اس کا اور سینہ اس کا بیت اللہ کی طرف۔ تو اصل طریقہ یہ ہے، صرف چہرہ نہیں پھیرنا بلکہ اس کا سینہ بھی پھیرنا ہے۔ یہ تو ہو گئے
میت کا کفن اور دفن اور غسل، عورت کے غسل میں کوئی فرق ہے مرد کے غسل کے ساتھ یا نہیں؟ عورت کے غسل میں مرد کے غسل کے ساتھ کوئی فرق نہیں، مرد کے غسل کے ساتھ کوئی فرق نہیں، صرف اس میں یہ ہے کہ عورت کو غسل دینے کے بعد اس کے بال کے 3 حصے کیے جائیں یا 2 حصے کر کے اس کے دونوں سائڈوں سے اوپر بچھا دی جائے سینے کی طرف، تو یہ صرف اس کے غسل میں یہ طریقہ ہے۔ ہاں ایک اور مسئلہ جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ اگر کوئی آدمی غسل جنابت اس پر فرض ہے، یعنی بیوی کے ساتھ رات کو سویا لیکن صبح کو وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اب اس آدمی نے رات کو غسل نہیں کیا تھا تو صبح جب فوت ہو گیا تو اب اس کو غسل کس طرح دیا جائے گا، یہ ذرا فرق ہے۔ آج بھی ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا فون کر کے اسی طرح کا، اس کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ تھا کہ وہ غسل نہیں کر رہے تھے، تو یہ مسئلہ لازم ہے۔ تو اگر کسی پر غسل فرض تھا اور وہ فوت ہو گیا، اب ایسی میت کے ناک اور منہ میں پانی ڈالنا لازم ہے۔ اگر اس پر غسل فرض نہیں تھا تو ناک اور منہ میں صرف روئی پھیر سکتے ہیں، لیکن اگر اس پر غسل فرض تھا تو اس کو غسل فرض کے طور پر دیا جائے گا، تو اس کے منہ میں بھی پانی ڈالا جائے گا، پھر چاہے روئی کے ساتھ یا کسی کپڑے کے ساتھ نکال لیں، اور اسی طرح ناک میں بھی پانی ڈالا جائے گا۔ اگر منہ اور ناک میں پانی نہیں ڈالا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، عورت نفاس کی حالت میں فوت ہو گئی یا حیض کی حالت میں فوت ہو گئی یا جنابت کی حالت میں، اسی طرح مرد جنابت کی حالت میں فوت ہو گیا تو اس کے ناک اور منہ میں پانی ڈالنا لازم ہے۔ اور ذرا عورت کے کفن میں فرق ہے۔ عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہیں، 3 وہی کپڑے ازار، لفافہ اور کفنی، اور 2 کپڑے اوڑھنی اور سینہ باندھ۔ اس میں مرد کی طرح کپڑے بچھائے جائیں گے، پہلے لفافے کو، پھر ازار کو اور پھر کفنی کو، اسی مرد کے طرز پر اس کو کفنی پہنائی جائے گی، اور کفنی پہنانے کے بعد اس کے جسم کو سائڈوں سے چھپایا جائے گا۔ اب اس کے بالوں کے 2 لٹھے بنا کر دائیں اور بائیں کر دیے جائیں گے۔ اب اوڑھنی اٹھا کر اس کے بالوں کو اس میں لپیٹ دیا جائے گا تاکہ بال نہ نظریں۔ اب جب لپیٹ دیا جائے گا، پھر اس لپیٹنے کے بعد اسی طرح ازار کو بائیں سے اور دائیں سے لپیٹا جائے گا، لفافے کو دائیں سے بائیں سے اور دائیں سے لپیٹا جائے گا، اور اس کے بعد سینہ باندھ جو سینے سے لے کر جو گھٹنوں تک کپڑا ہوتا ہے اس کو لپیٹا جائے گا، وہ آخر میں لپیٹا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو بھی 3 گھیرے لگائی جائیں گی۔ تو عورت اور مرد میں کوئی خاص فرق نہیں۔ ہاں بعض لوگ اس کے علاوہ بھی کپڑا ڈالتے ہیں، کوئی حرم شریف سے یا آب زمزم سے دھلا ہوا یا کسی بزرگ کا، تو اصل یہ ہے کہ اصل سنت یہی کپڑے ہیں، مرد کے لیے 3 اور عورت کے لیے 5 کپڑے۔ اگر کوئی اضافی ڈالنا چاہتا ہے تبرک کے طور پر تو وہ کپڑا ڈال سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور خاص مسئلہ، بعض دفعہ کہیں کفن تیار نہیں ملتا، لوگ پریشان ہیں کہ کفن والی دکان بند ہے، اب ہم کفن کس طرح لیں؟ اللہ کے بندے، کفن تیار ملنا لازم نہیں ہے۔ آپ کسی تھان سے کپڑا کٹوا لیں کہ 2 چادریں اس میت کے برابر ہوں اور ایک ایسی ہو کہ مرد کے بیک سائڈ سے بھی اور اگلی سائڈ سے بھی قمیض کے طور پر پوری آ جائے، تو میت کا ناپ لے لیں، اس کے مطابق اس کو تیار کریں۔ لازم نہیں ہے کہ آپ کسی کفن والی دکان پہ جائیں۔ اور اس کے ساتھ ایک یہ کہ جو سفید کپڑا ہے یہ بھی لازم نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے اور سنت تو ہے، لیکن اگر کوئی اور رنگ کا کپڑا استعمال کرنا چاہے تو استعمال کر سکتا ہے۔ ہاں مرد کے لیے صرف ریشم کا کپڑا ممنوع ہے، عورت استعمال کر سکتی